حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کی بے رحم لہروں میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو انہوں نے حکم خداوندی پر عمل کیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے والدہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس شیطان آیا اور وسوسہ ڈالا تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میں نے خود اپنے بچے سے یہ کیا کیا۔ اگر وہ میرے پاس ذبح ہوتا تو میں اسے کفن دفن دیتی، یہ عمل تو میرے نزدیک اس سے بہتر تھا کہ میں نے خود اسے دریا کے جانوروں اور مچھلیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پانی آپ کو بہا کر لے گیا، حتیٰ کہ وہ اس جگہ لے گیا جہاں فرعون کی بیوی کی لونڈیاں پانی بھرا کرتی تھی۔ انہوں نے تابوت دیکھا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے تابوت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر کسی نے کہا اس صندوق میں مال ہے، اگر ہم نے اس کا دروازہ کھول دیا تو بادشاہ کی بیوی ہماری تصدیق نہیں کرے گی۔ وہ اس صندوق کو اپنی اصلی حالت میں لے گئی اور اس میں کسی چیز کو ادھر ادھر نہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے فرعون کی بیوی کو وہ پیش کر دیا۔ جب اس نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک بچہ پایا جس پر محبت الہی کا عکس ڈالا گیا تھا، جو کسی انسان کو نہیں ملا تھا۔ جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل میں سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی۔ فرعون صبح ہی صبح اپنی بی بی آسیہ کے ساتھ اس نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں ایک صندوق بیٹھا ہوا دیکھا۔ فوراً اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ نہر میں کود جاؤ اور اس صندوق کو نکال کر میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ سپاہیوں نے نہر میں سے صندوق کو نکالا۔ جب فرعون نے اس کو کھولا تو اس نے ایک نورانی شکل کے بچے کو دیکھا، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، اور جو اپنے پیارے اور نورانی منہ میں اپنا نورانی انگوٹھا ڈال کر چوس رہا تھا۔ سبحان اللہ! جب فرعون نے چہرہ نبوت کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے معلوم ہوئے۔ خدا تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگی، اس کو قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا قدرت کا کرشمہ کہ بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا تو بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ فرعون پریشان ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ عقل کا اندھا اس کی مت ماری گئی، ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا۔ یہ سمجھنا آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا۔ اگر اللہ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ نے دل کو طاقت دی، سنبھالا دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریا سے فرعون کے محل آمد۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کے لعاب لے کر اس کے برص والے مقام پر ملی جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن فلاں مہینہ ہو
اور سورج خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگی۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ عائشہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برج والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کو زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے ذبح نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق نہر میں چھوڑنے کے بعد بہت غمگین اور پریشان تھی کہ بچے کا کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو خفیہ طور پر پتہ لگاؤ۔ ادھر مشیت ایزدی سے یہ سامان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ بہت سی دائیاں بلائیں گی، کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو طاق میں لگی ہوئی تھی بولی کہ میں ایک عورت کو لا سکتی ہوں، امید ہے کہ کسی طرح دودھ پلا کر بچہ کو پال سکے گی۔ بس فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پکڑ لیا اور کہا تجھے ان کی خیر خواہی کا کیا علم ہے؟ کیا وہ اسے جانتے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ اس بچی کی بات پر شک کرنے لگے۔ اے ابن جبیر، یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا وہ گھر والے اس بچہ سے شفقت اور خلوص کا مظاہرہ اس لیے کریں گے تاکہ بادشاہ ان پر شفقت کرے۔ پس فرعونیوں نے بچی کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی والدہ کی طرف گئی اور اسے معاملہ سے آگاہ کیا تو آپ کی والدہ آئی۔ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ سیر ہو گئے۔ بشارت دینے والوں نے فرعون کی بیوی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کی خوشخبری دی کہ ہم نے تیرے بچے کے لیے دائیہ تلاش کر لی ہے۔ بس فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا، پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ گئی۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیہ سے محبت دیکھی تو اس نے کہا تم میرے پاس رہ کر میرے بچے کو دودھ پلاؤ، کیونکہ میں اس سے جو محبت کرتی ہوں ایسی محبت کسی اور چیز سے نہیں کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر تیرا دل چاہے تو یہ بچہ مجھے عطا کر دے، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں اس سے خیر سلوک کروں گی۔ اگر تو یہ نہ چاہے تو میں اپنے گھر اور بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یاد آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ فرعون کی بیوی پر اس نے سختی کی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔
پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی دن اپنا بچہ واپس لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور بڑے خوبصورت انداز میں بڑھایا اور اپنے فیصلہ کی حفاظت فرمائی جو ان کے متعلق ہو چکا تھا۔ بنو اسرائیل ہمیشہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا اس کو ماں کے پاس تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور سرکار سے وظیفہ ملتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دگنا منافع عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا اور اس کی حد کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ ایک قول ابن جریح کا یہ ہے کہ بے شک آپ 4 ماہ بعد روئی تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرے کے پیش نظر آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔